جسے ہم اور آپ علامہ اقبال کے نام سے جانتے ہیں، آج زمانے کے اندر ہم اپنی اولاد کو تربیت دیتے ہیں، ہم اپنی اولاد کو ایسی تربیت دیتے ہیں اگر کوئی گھر پر مہمان آتا ہے، سگا چاچا ہی کیوں نہ ہو، سگا ماما ہی کیوں نہ ہو، ہم اس سے کہتے ہیں بیٹا تیرا ماما یا چاچا آیا، ذرا اسے ناچ کر کے دکھا۔ ایسی تربیت ہم اسے دیتے ہیں، ایسا ہم نے اسے بنا کر کے دکھا دیا زمانے کے سامنے۔ جب وہ بڑا ہوتا ہے وہ زمانے کے سامنے تمہیں ذلیل و رسوا کرتا ہے، اس طرح کی باتیں تم کرتے ہو اس کے سامنے، وہی دیکھ دیکھ کر کے وہ تم سے سیکھتا ہے۔ آج ہم کون سا درد آپ کے سامنے پیش کریں؟ اسکولوں میں پڑھاتے ہو، یونیورسٹی میں پڑھاتے ہو، انجینئر بناتے ہو۔ میں منع نہیں کرتا یونیورسٹی میں مت پڑھاؤ، میں منع نہیں کرتا تم کسی اسکول میں مت پڑھاؤ، میں منع ہی نہیں کرتا کہ تم اسے ڈگری کالج میں نہ پڑھاؤ۔ ہاں پڑھاؤ، بے شک پڑھاؤ، مگر اس سے پہلے نبی کا دین سکھاؤ۔ کون سا نبی کا دین؟ تم نے تھوڑا سا بچے کو ہوشیار ہوا اسکول بھیج دیا، اسکول بھیجو، میں منع نہیں کرتا، پڑھاؤ، بے شک پڑھاؤ، مگر پہلے اسے نبی کا کلام سکھاؤ، پہلے اسے نبی کا دین سکھاؤ، پہلے اسے نبی کا کلام سکھاؤ، کلمہ پڑھاؤ۔ میرے پیارے، جب وہ کلام پاک کا حافظ بنے گا، جب قاری بنے گا، مولوی بنے گا، عالم بنے گا، اس کے بعد اگر انجینئر ڈگری حاصل کرے گا، اس کے بعد اگر کوئی عہدے پر بیٹھے گا، میرے پیارے، اگر عدالت میں بیٹھے گا، فیصلہ کرے گا، کلام پاک کا اس کے سامنے فیصلہ ہوگا، میرے پیارے، کلام پاک کی روشنی میں وہ فیصلہ کرے گا۔ اگر وہ بڑے ہو کے انجینئر بنے گا، میرے پیارے، اسے حرام کا پتہ ہوگا، اسے حلال کا پتہ ہوگا، کبھی وہ غلط کوئی بجر فٹ استعمال نہیں کر سکتا۔ اگر وہ پروفیسر بنا، اپنے اسٹوڈنٹ کو اس طرح کی تعلیم دے گا، اس طرح کی تعلیم دے گا، میرے پیارے، زمانے میں ہر کہیں اس کا چرچا ہوگا۔ آؤ چھوٹی سی بات کی طرف میں تمہیں بتا دوں، ایک بچہ ہے، اسکول میں جایا کرتا ہے، عمر ابھی 6 سال ہے، اسکول میں گیا اور جانے کے بعد میرے پیارے روز آتا ہے، روز جاتا ہے، روز ٹیچر اسے دیکھتا ہے۔ ایک بار ٹیچر کھڑا ہوا اور کھڑا ہونے کے بعد، ہم بھی اسکول گئے ہوں گے، آپ بھی اسکول جاتے ہیں، ضرور جاتے ہیں، جیسے ہمارا ٹیچر پوچھتا تھا، جیسے ہمارا ماسٹر پوچھتا تھا کہ بیٹا بڑے ہو کر کے تم کیا بنو گے، ایسے ہی اس نے سوال کیا کہ بیٹا ذرا بتاؤ تم بڑے ہو کر کے کیا بننا پسند کرو گے۔ بچہ کھڑا ہوتا ہے اور کھڑا ہونے کے بعد ایک کہنے لگتا ہے کہ ماسٹر صاحب میری خواہش یہ ہے، میری تمنا یہ ہے، میرے سینے میں یہ جذبہ مچلتا رہتا ہے کہ میں بڑے ہو کر کے پروفیسر بنوں۔ کہا بیٹے بہت اچھی بات ہے، تالی بجائے جائیں۔ میرے پیارے، دوسرے کو کھڑا کیا گیا، تم کھڑے ہو، دوسرے کو کھڑا کیا گیا، جیسے ہی دوسرے کو کھڑا کیا گیا، بیٹا تم کیا بننا پسند کرتے ہو؟ دوسرا بیٹا کھڑا ہوا، بچہ کھڑا ہوا اور کھڑے ہونے کے بعد بولا کہ سر میری تمنا ہے کہ میں انجینئر بڑے ہو کر کے بنوں گا۔ کیا بنوں گا؟ بڑے ہو کر کے انجینئر بنوں گا۔ کہا بیٹا بہت اچھی بات ہے، تمہاری بھی خواہش اچھی ہے۔ تیسرے کو کھڑا کیا گیا، جب تیسرا کھڑا ہوا، میرے پیارے، تیسرے سے پوچھا گیا بیٹا تم کیا بننا پسند کرو گے؟ تیسرا کھڑا ہوا اور کھڑا ہونے کے بعد کہنے لگا کہ ماسٹر صاحب میری خواہش ہے کہ میں بڑا ہو کر کے ڈاکٹر بنوں، اور ڈاکٹر بننے کے بعد میرے جو معاشرے میں غریب لوگ ہیں میں ان کی فری میں مدد کروں، فری میں علاج کروں۔
کہا بہت اچھی بات ہے، کھڑے ہو جاؤ اور تالی بجاؤ۔ میرے پیارے تالی بجائی گئی، جب تالی بجائی گئی میرے پیارے سب کا نمبر ختم ہو گیا، تو ایک بچہ رہ گیا جو کہ 6 سال کی عمر ہے۔ کھڑا کیا گیا، بیٹا تم نہیں بتاؤ گے تمہاری خواہش کیا ہے، تمہاری تمنا کیا ہے، تم اپنے دل میں کیا رکھتے ہو، تمہارے دل میں ایسی کون سا جذبہ پیدا ہے جو تم بڑے ہو کر کے بننا چاہتے ہو۔ بچہ کھڑا ہوتا ہے اور کھڑا ہونے کے بعد میرے پیارے پوچھتا ہے کہ بیٹا بتاؤ تم کیا بننا چاہتے ہو۔ ماسٹر نے جب اتنا سوال کیا، بچہ سنجیدگی بھرے لہجے میں اپنی گردن کو نیچے جھکائے ہوئے بولا، ماسٹر صاحب مجھے کسی بات سے اتفاق نہیں کہ کوئی انجینئر بنے، مجھے کسی بات سے کچھ لینا دینا نہیں کہ کوئی ڈاکٹر بنے، کوئی پروفیسر بنے، کوئی انجینئر بنے، کوئی کچھ بنے، مگر ماسٹر صاحب میری تمنا یہ ہے، میری خواہش یہ ہے کہ میں بڑے ہو کر کے صحابہ بن جاؤں، صحابہ بن جاؤں۔ اور آپ سبوں کو معلوم ہے صحابہ کس کو بولتے ہیں۔ میرے پیارے جب بچے کا اتنا سوال سنا، اتنا جب جواب سنا، تو ماسٹر، ٹیچر جو کھڑے تھے، بچے سب کے سب ہنسنے لگے، یار کیسی بے وقوف والی باتیں کرتا، صحابہ بن جائیں، سب مذاق بنانے لگے۔ دروازے پر پرنسپل کھڑا تھا، اندر آیا، اندر آنے کے بعد جیسے ہی داخل ہوا کلاس کے اندر سب سائلنٹ ہو گئے، سب چپ ہو گئے، سب نے اپنی زبانوں پر تالا لگا لیا۔ ماسٹر نے گردن کو نیچے جھکا لیا، سب بچے بیٹھے ہیں۔ میرے پیارے پرنسپل آیا، اندر آ کر کے داخل ہوا، کہا بیٹا کھڑا ہو جاؤ۔ میں دروازے پر دیکھ رہا تھا، کوئی پروفیسر بننے کے لیے کہتا ہے، کوئی انجینئر بننے کے لیے کہتا ہے، کوئی ڈاکٹر بننے کے لیے کہتا ہے۔ اچھی بات ہے، ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، پروفیسر بنو، میں منع نہیں کرتا، بیٹا ذرا یہ بتاؤ تم نے صحابہ بننے کے لیے کیوں کہا؟ کیا کہا؟ صحابہ بننے کے لیے کیوں کہا؟ تم جانتے بھی ہو صحابہ کس کو بولتے ہیں؟ کہا ہاں ماسٹر صاحب مجھے بخوبی معلوم ہے صحابہ کس کو بولتے ہیں، مجھے اچھی طریقے سے پتا ہے کہ صحابہ کس کو بولتے ہیں۔ کہا بیٹا بتاؤ تو ذرا کہ صحابہ کس کو بولتے ہیں؟ کہا ماسٹر صاحب، پرنسپل صاحب، صحابہ اس کو کہتے ہیں جو نبی کے زمانے میں رہا ہو، جو نبی کو ظاہری طور پر دیکھا ہو، جو نبی پر دیکھا اور دیکھنے کے بعد ایمان لے آیا، اس کو صحابہ بولتے ہیں، اس کو صحابہ بولتے ہیں۔ کہا ہاں ٹھیک ہے، مگر تم صحابہ کیوں بننا چاہتے ہو؟ کیا صحابہ بننے کی تمہاری تمنا کیوں ہے؟ کہا ماسٹر صاحب بات دراصل یہ ہے، جب میں چھوٹا تھا، میری عمر کم تھی، تو میری ماں مجھے لوریاں سنایا کرتی تھی کہ بیٹا خالد ابن ولید کا طریقہ یہ تھا، عمر فاروق اعظم کا سلیقہ یہ تھا، عثمان غنی کی امیری یہ تھی، عمر فاروق اعظم کا دبدبہ یہ تھا، میرے پیارے حضرت انس بن مالک کا معلوم یہ تھا، حضرت انس کا یہ معاملہ تھا، میرے پیارے سلمان فارسی کا کردار ایسا تھا۔ سارے صحابہ کی جب میرے سامنے کتابیں رکھی ہوئی تھی، ساری زندگی رکھی ہوئی تھی، سب کا کردار و اخلاق میری نگاہوں کے سامنے تھا، تو میں نے ماں سے وعدہ کیا تھا، ماں اگر میں کچھ بن سکوں نہ بن سکوں، مگر میں اتنا ضرور چاہتا ہوں کہ زندگی میں صحابہ بن جاؤں۔ کیا کہا؟ زندگی میں صحابہ بن جاؤں۔ میرے پیارے قریب آیا پرنسپل، اور آنے کے بعد جیسے ہی قریب آیا، قریب آنے کے بعد بچے کو بوسہ دیا، اور بوسہ دینے کے بعد اس کے دل سے ایک دعا نکلی تھی، بیٹا میں یہ تو نہیں جانتا کہ تم بڑے ہو کر کے صحابہ بنو گے نہیں بنو گے، پروفیسر بنو گے نہیں بنو گے، انجینئر بنو گے نہیں بنو گے، مگر میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ زمانے میں تو اتنا رتبہ پائے گا، اتنی شہرت پائے گا۔ میرے پیارے رب کعبہ کی قسم، آج جو زمانے میں گیت گایا جاتا ہے سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستاں ہمارا، یہ کسی اور کا نہیں ہے بلکہ میرے پیارے اسی بچے کا نام جو زمانے میں بڑے ہو کر کے اپنا نام ڈاکٹر اقبال کہلایا، اس نے زمانے میں کھڑے ہو کر کے ایسا اعلان کر دیا، اس نے شعر پڑھا تو بھی ایسا پڑھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا سب لوح قلم تیرے ہیں۔ کہا سب لوح قلم تیرے ہیں۔ میں اپنی ماں سے کہتا ہوں، تم گانے لولیوں میں سناتی ہو، نبی کی تربیت دیا کرو، نبی کا اخلاق دیا کرو، نبی کی اخلاق کریمانہ ان کو بتایا کرو۔